حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جو ہے بیت المقدس کی جانب آپ ایک جو ہے صحابہ اکرام کی ایک جماعت بھیجتے ہیں. اس کے جرنیل حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہوتے ہیں. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کا محاصرہ کر لیتے ہیں. اب وہ محاصرہ کافی ٹائم چلتا ہے. جب بیت المقدس کے یہود و نصارہ یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان غالب آ گئے ہیں تو اب سوچتے ہیں کہ اب ہمیں ان سے معاہدہ کرنا ہوگا. لیکن انہوں نے اپنی کتاب میں پڑھا تھا کہ بیت المقدس کو جو فتح کرنے والا ہوگا اس کی شان یہ ہوگی کہ وہ مدینے سے چل کے آ رہا ہوگا. اب وہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنا ایک سپاہی بھیجتے ہیں. کہتے ہیں آپ اپنے امیر المومنین کو بلاؤ، کیونکہ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہوتے ہیں. آپ مدینے میں جلوہ افروز ہوتے ہیں. آپ اپنے امیر المومنین کو بلاؤ، ہم ان کے ہاتھ پر معاہدہ کریں گے. حضرت عمر صحابہ کرام کی جماعت کو بلاتے ہیں. صحابہ سے کہتے ہیں اے صحابہ، بیت المقدس کے لیے مجھے طلب کیا جا رہا ہے، تمہارا کیا مشورہ ہے؟ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں آپ امیر المومنین ہیں، آپ چلے جائیں گے تو پیچھے خلافت کا نظام کون دیکھے گا؟ آپ کو نہیں جانا چاہیے کیونکہ مشورہ ہوتا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں بات آپ کی بھی درست ہے. لیکن علی کی باری آتی ہے. علی کہتے ہیں یا امیر المومنین، بیت المقدس کے لیے آپ کو جانا چاہیے کیونکہ بیت المقدس ہمارا ایک قبلہ اول ہے، اللہ نے اس کو آپ کے ذریعے ہی فتح یاب کرانا ہے. قربان جائیے، عمر کس کی رائے کو قبول کرتے ہیں؟ عمر علی کی رائے کو قبول کرتے ہیں، علی کی رائے کو پسند کرتے ہیں. عمر کہتے ہیں اے علی، ہمیں آپ کی رائے پسند ہے، آپ کی تجویز پسند ہے، میں بیت المقدس کی جانب جا رہا ہوں اور میں اپنا قائم مقام تمہیں بنا کے جا رہا ہوں. یہ محبت نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ الفت نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ مابین یگانگت نہیں ہے تو کیا ہے؟ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کے ساتھ جا رہے ہیں. آپ شان دیکھیں عمر کی شان، یعنی عمر مدینے میں زلزلہ آتا ہے، عمر کے ہاتھ میں کوڑا ہوتا ہے، عمر زمین پر کوڑا مارتا ہے، کہتا ہے اے زمین کیا تجھ پہ عمر عدل نہیں کرتا؟ عمر کا کوڑا زمین پہ لگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس زمین کو زلزلے سے روک دیتا ہے. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیت المقدس کی جانب ہے. قربان جائیے، ابھی تو ہٹو بچوں کا شور ہوتا ہے. اگر کوئی بھی جو ہے گورنمنٹ افسران یا اسمبلی کے ممبران یا حکمران آتے ہیں تو عوام کو کتنا پریشان کر دیتے ہیں، پورا روڈ بلاک کر دیا جاتا ہے. ایمبولینس کے اندر جو ہے مسافر مریض پریشان ہو جاتے ہیں، انہیں اس بات کی فکر نہیں ہوتی، انہیں صرف اپنا دبدبہ ظاہر کرنا ہوتا ہے، انہیں عوام کو یہ بات باور کرانی ہوتی ہے کہ ماں بدولت آ رہے ہیں. لیکن قربان جائیے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کر رہا ہے، اور جب مدینے سے نکلتا ہے اپنے ساتھ ایک غلام ہوتا ہے، اور غلام کو تنبیہ کیا کرتے ہیں ایک منزل اونٹ پر میں بیٹھوں گا تو تو چلائے گا، اور دوسری منزل آئے گی تو اونٹ پر بیٹھے گا، عمر جو ہے اونٹ چلا رہا ہوگا. آپ دیکھیں یہ شان، یہی تو اللہ نے مقام، جبھی تو اللہ نے مقام دیا، جبھی تو اللہ نے یہ عزتیں دی کہ آج بھی جب ان کا نام زبان سے جاری ہوتا ہے تو بے ساختہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صدائیں آنے لگتی ہے. اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے. یعنی انہوں نے دنیا کو کچھ نہیں سمجھا، انہوں نے سمجھا کہ ہمیں رب کے حضور جانا ہے تو رب کو راضی کر کے جانا ہے.